الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیز القدر حاضرین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارکہ سلمان اس دی روح اور قلب دیاں گہرائیاں وچ محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ موجود ہے اور اس محبت اور ادب دے تقاضیاں دے تحت
اور وہ چیز جدی حضور نال نسبت ہو گئی ہے اہل اسلام نو او بھی پیاری لگدی اور او دا بھی ادب کیتا جاتا ہے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، اس مسئلہ دی وضاحت کرنی اس واسطے ہے کہ جو کرنٹ افیئر تو خبردار بندے نوں نن پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اگر تواڈے مرشد نو، پیر نو، شیخ نو کوئی بندہ گال کڑدا ہے، برا آندا ہے، تسی سن لیندے ہو، پہلی بے ادبی یہ سننا کہ سنو مات، اٹھ جاؤ۔ اس تو وڈی بے ادبی یہ ہوندی ہے کہ جڑے لفظ اس نے تواڈے باپ، ماں، استاد، مرشد دے بارے انہاں دے منہ تے بولن دی جرت نہیں کیتی، تسی آ کے وہ بول رہے ہو کہ جی او آنج بیان دا سی، یہ بھی بے ادبی دے زمرے میں شمار ہو۔ وہ دی دلیل ہے کہ جدو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے سامنے کافر رسول اللہ دے بارے کوئی لفظ بول دے سن تے صحابہ اس نو دہران دے نہیں سن، دہرانا منع ہے، یہ بڑی حساس نوعیت دا مسئلہ ہے، اس واسطے وہ نہیں دہراواں گا۔ اور الحمدللہ رب العالمین نہ ہی میں سنے ہیں، اگر کسی نے وہ ویڈیو میں کلن کی کوشش کی ہے تو میں سنی نہیں، کیونکہ میری عقیدت ایک گوارا بھی نہیں کر دی کہ میں سنا بھی۔ میں کیوں سنا؟ میرا ایمان یہ ہے جو میں اچھا سن چکیا اس تو اگاں ہون مزید نواں سنن دی ضرورت کے لیے۔ چھوڑو دفع کرو جو کتے حضور دی شان دے بارے بول دے نے، انہاں دی اوقات کی۔ میں اس دے سامنے یہ بات رکھاں گا کہ عاشقاں دے ادب دا کی عالم سی۔ وہ پیر نصیر ایک شعر کیوں جی؟ ہاں تو وہ کتے ہیں، بھونکتے رہے۔ ویسے میں یہ گل بھی عجیب سمجھنا ہوئے کتا تے بھونکے نا، ان بھی نہیں آکھنا چاہیے باقی ہاں یہ ہے کتا سائیں ویک کے بھونکے کرے۔ سو عزیزو، حضور دی شان بے ادبی کرنا لے کی آندے نہ سنیا ہے، جدو سنیا نہیں تے تو انداز بھی نہیں سکتا۔ بس اینا دسنا کہ بے ادبی دا تذکرہ نہیں کر دے، اسی ادب دا تذکرہ کرنے۔ توجہ ہے کہ نا؟ بے ادبی دا ذکر ہی نہیں کر دے، اسی ادب دا تذکرہ کرنے، ادب دی بات کرنے کہ ادب دا تقاضا کیا ہے کہ حضور اور حضور نال منسلک ہر چیز دا ادب کرنا، اے اہل ایمان دا وطیرہ رہا ہے ہر دور۔ اے عاشقان مصطفیٰ، خرابی انہاں وچ ہے، وہ تو ہے نہیں خراب نہ، لیکن کچھ خرابی ساڈے اندر بھی۔ کیا؟ ساڈے دلاں وچوں بھی دین نکل گیا ہے، ساڈے گھراں وچوں بھی دین نکل گیا ہے، ساڈے محلے بازار گلیاں گھر، جدو اسی خود دیندار نہیں رہے تے بے دینہ ہوتے گلا کیڑی گل دا کریے۔ میری بات نہیں سمجھ آئی جے کہ نہیں جے؟ کافر تے گلا ہے نا کہ وہ کافر ہے، لیکن مسلمان تے گلا ہے وہ مسلمان پورا نہیں۔ کافر تے ہے ہی کافر، لیکن مسلمان بھی پورا مسلمان نہیں۔ اور ڈیمانڈ پورے مسلمان ہون دیئے کہ یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔
ایمان والو پورے دین میں داخل ہو. کافر یہ چاہتا ہے، دشمن یہ چاہتا ہے کہ حضور دے غلاماں دے دلائیں چو عشق رسول کٹیا جائے. وہ اپنی سازش کامیاب ہوندا جا رہا ہے. ساڈی ذمہ داری ہونے یہ وے کہ اسی عشق رسول دا دیوا مڑ باڑیے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ حکیم حکیم تے اللہ ہے، حکیم تے رسول اللہ نے. اللہ علیم حکیم ہے. سو ایک ذہن میں جو بات رکھنا، طبیب اور ہوندا ہے، طبیب بھی چنگا ہوندا ہے، لیکن علامہ اقبال نو حکیم الامہ آکھیا جاندا ہے. امت چو حکمت اور تدبر دی منزل تے فائز اقبال. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انگریز دا دشمنان اسلام دا منشور کیے یہ فاقہ کشت و موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اے بھوکے ہو سکتے نے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمد سی کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر. چھوٹی سوچ والے بندے دے ذہن وچ یہ گل ہوندی رہندی بھئی انڈیا دا بندہ کرے تے بائیکاٹ بھی کردے ہو تے گستاخی دی سزا دا بھی اعلان کردے ہو تے تجویز کردے ہو. یہ فرانس دا کرے تے کیوں نہ بول دے؟ یہ وجہ پتہ کی ہے؟ یہ وجہ ہے با ماڑیاں دے کتےج تے چودھریاں دے کتےج فرق ہوندہ ہے. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ. اے انڈیا دے کتے نے ماڑیاں دے کتے دے، فرانس دا کتا ہے چودھریاں دا کتا. نہیں سمجھ آئی؟ اتم ماڑیاں دے کتے تے ہر کوئی دور دور کر لیندہ ہے تے چودھریاں دا کتا نہیں رہا. کتا نہیں ہوندہ وہ ٹومی ہوندہ ہے. کوئی گل دی سمجھ آئیے کوئی نہ. ان جڑکن آستے بھی کوئی ٹائم چاہیے دا ہوندہ ہے نا. وہ جیڑے بندے سن بھاشن دیندے ہیں نا بھائی اگر بائی کاٹ کیتا تے ملکی معیشت خراب ہو جائے گی، وہ بندے آتے ہیں انڈیا دا بائی کاٹ کرو تے سفیر بھی کٹو. میں کہے تُسی تے پورا ملک تباہ کر چھڑیا وا سفیر نہیں کٹنا ہون کی ہویا جے کیوں فرانس دا یہ انڈیا دا ہے. میں کہے گستاخ جی تو دا بھی ہوئے ہوندہ تے پائی گستاخ ہی. تو اے معیار دورہ نہ کرو، معیار ایک کو رکھو. مہربانی میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. میں انہاں کہنا کہ گستاخ جتھو دا بھی ہوئے ہوندہ گستاخ ہے. اے معیار نہ بدلو. اس ویلے اگر صرف مولوی کہندا سی کہ گستاخ ہے فرانس اور بائی کاٹ کرو تے مولوی دہشت گرد سی تے جڑے ہونا دے پہنے یہ کیوں نہیں دہشت گرد آکھنا چاہیے. اس ویلے بھی کہنا چاہیے، ہن بھی کہنا چاہیے. بس ہے فرق نہ پایا کرو. جی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اے تو پھر کو نہ گل ہوئی فرانس کو پیسے لینے لہذا انہوں نے کچھ نہ آکھو. یہ غلط معیار ہے. رسول اللہ دی ذات دے سامنے ساری کائنات بھی ایک پاس سے ہوئے تھے حضور پیارے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ عزیزان من یہی مسئلہ ہے. اقبال فرما دیں اس نظم دا اقبال دی دا عنوان ابلیس کی مجلس شورا. ابلیس کی مجلس ہے یہ بانگے غالباً بانگے درا ویچے بانگے درا. اقبال فرما دیں ابلیس اپنے سارے شیطان نے چلے کٹھے کی تھی تو سکھے بھئی انجے قابو نہیں ہوں دے. انہ دا علاج یہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ایک
کڈیے کیویں اگو چیلیاں پوچھیا ہونا ہے کیویں کڈیے ایک تصور ہے نا اقبال دا اور تصور غلط نہیں تصور ٹھیک ہے انہاں نوں کیویں کڈ سکنے ہاں اقبال نے ابلیس دسیا ہے افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے علاج ملا کو ان کے کو دمن سے نکال دو مولوی تو دور کر دے مولوی تو دور کر دے لوگاں ہاں جی عشق پیدا کرتا ہے مولوی حضور دی محبت دی گل کرتا ہے حضور دے پیار دی گل کرتا ہے حضور دے وقار دی گل کرتا ہے دین دی سر بلندی دی گل کرتا ہے نظام مصطفیٰ دی گل کرتا ہے اے مولوی ٹھیک نہیں مولوی تو دور کرو اور انہاں دی یہ گل جھوٹی نہیں پاکستان 22 کروڑ بندے رہندے 27 کروڑ مطلب جنسی اعتبار نال مذکر کہہ لو مرد وچ تھوڑے ہی ہونے مذکر مؤنث رلا کے 27 کروڑ کہہ لو مولوی تو کیوں ڈرتا ہے ہن نہیں جے ویکھیا ساری دنیا چپ کر گئی ہے جدوں نہ آکھیا کہ ختم نبوت علی اس شک دے تے ترمیم کر کے ڈاکہ مارو سارے چپ کر گئے ایک کو مولوی نہیں چپ کیتا جی دے پیر کوئی نہیں گلدی سمجھ آئیے کہ نہیں جائے ساری دنیا چپ کر کے بہ گئی ہے دندہ جب دے کے کوئی بولے نا مولوی نہیں چپ کیتا اس کو آدھیں لو اسی اس سے تو دھیان دیا بے مولوی نہیں صحیح مولوی خطرناک ہے مولوی دشت کر دے انہاں کہا مولوی دا علاج کی کریے انہاں کہا مولوی دا ایمیج ڈیمیج کر دیو مولوی دشت گرد قرار دیو کالا یونیورسٹی ساری دنیا جو مرضی گندگی پھیلی رہے مولوی یا حرکت غلط کرے تو ان چوک کے 7ویں آسمان تے لے جاؤ تو انہوں کنے کیا مولوی فرشتے ہوندے نا کنے کیا جب مولوی فرشتے ہوندے مولوی ہے مولوی انسان ہے مولوی بندہ ہے غلطی ہوتے تو بھی ہو سکتی ہے دوجہ غلطی کرن تے انہوں دی غلطی ہے مولوی غلطی کرے تو آندے نے انچالو مولوی بدنام کرو کوئی اپنے بچے مولوی بولنا بھیجے مولوی فنڈامنٹل ہے بنیاد پرست ہے مولوی دہشت گرد ہے مولوی کردار دا برا ہے مولوی دے افکار نہیں ٹھیک 1400 سال پیچھا گھیر لا کے بندیاں دا ذہن لے جاندا ہے برین واشنگ کرتا ہے بندے مرن مران دے تل جاندے مولوی امن پسند نہیں مولوی دہشت گرد ہے مولوی بندوق والا ہے مولوی تو دور کر دو کیوں اگر بندے مولوی دے نیڑے رہے تے حضور دے نیڑے ہو جان گے لہذا دا علاج ہے مولوی تو دور کرو افغانیوں کی غیرت دینی کا ہے علاج ملا کو ان کے کو ہو دمن سے نکال تسی نوٹ کریا جی کسے بھی شعبے دا بندہ ہوئے وہ غلطی کرے کدی انہا چرچا نہ ہو سی معاشرے جتنا مولوی دا ہوندہ ہے میں یہ نہیں آندہ نعوذ باللہ مولوی غلطیاں کرن انج نہیں آندہ یہ نہیں کہتا انج کہہ سکتا ہی کوئی نہیں یہ مطلب بھی نہیں کہنے دا مطلب ہے کہ ساڑھا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ مولوی تو نفرت دلاؤ لوگا مولوی نہیں روبوٹ چاہیے ایسا نہیں روبوٹ جنہ بٹن منڈیے دے چلتا رہے بٹن منڈیے دے کھلو جائے وہ یا سجے کھپے ہوئے تو اے مولوی نہیں سی اور نالے بھی دساں جیڑا دین ٹیٹ نہیں نہ کر سکتا ڈائریکٹ وہ مولوی تے کرتا ہے کیونکہ مولوی عشق رسول دا درس دیندا ہے مولوی سردیاں دی ٹھٹھر دی ہوئی ٹھنڈی سڑک تے ڈی چوک تے بے کے حضور دے دین دی گل کر رہا ہے اس واسطے اے مولوی صحیح نہیں اے مولوی اچھا مولوی نہیں ہو سکتا اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ دے اے تے عشق دی آگ باڑدا ہے اے دے اساواں نال عشق پھیلدا ہے لہذا ان باہر کڈو مولوی نہیں کون ہونا چاہیے اقبال جیسا
فکر رکھنے والا بندہ، داڑھی رکھنے والا بندہ خبردار۔ تو میں آنا ایویں ڈرتے ہو تسی مولویاں تو، بناؤ فضل الرحمان صاحب اور صدر، حضور نو صدر بناؤ، انہوں دا دل بناؤ، وزیر اعظم بھی بنا دیو۔ میں اسٹامپ پیپر تے لکھ کے دینا اس ملک وچ کک فرق نہیں پینا، تسی سارے پاکستان دے مولوی وزیر اعظم بنا دو۔ مولوی آن نال فرق نہیں پاؤنا، یہی تے بنیادی مسئلہ ہے۔ بھائی جی روڑا سیٹ دا نہیں، بندیاں دا نہیں، سسٹم غلط ہے۔ جنی دیر تک حضور دا نظام نہ آوے، میری مسئلہ نہیں سمجھے تسی بھائی جی، میرا مسئلہ سمجھو، میرا مسئلہ سمجھنا ہے، یہ جوش والا نہیں ہوش والا ہے۔ بھائی جان بندے بدل دیو۔ میں ایک مثال دینا، ساڈا باہر جنریٹر پہ آیا، ان دا انجن بہ گیا، اسی ٹینکی بدلی ہونے، گل نہیں سمجھ آئی جی کوئی نہ؟ ساڈا باہر مسجد دا جنریٹر ہے، ان دا انجن بہ گیا، انجن خراب ہے، اسی ٹینکی بدلنے، کدی شہباز شریف والی ٹینکی لا دینے، کدی عمران خان والی ٹینکی، ہونا نے اسی فضل الرحمان والی، میں نہ جڑی دل جے لا لو، روڑا ٹینکی دا نہیں، بیٹھا انجن ہے۔ بھائی کی خیال ہے؟ پھر نہیں سمجھے بھائی صاحب، یاد رکھو اس ملک دا وزیر اعظم خراب نہیں ہوندا، نظام خراب ہے، جیڑا اتھے آندا ہے وہ خراب ہو جاتا۔ تو نظام مصطفیٰ کریم والا چاہیے، نظام میرے آقا والا لے آؤ، جیڑا اتھے پینٹ پشت والا باہ چھڑیا جائے، انشاءاللہ ملک سیدھا چلے گا۔ وہ دی ایک مثال دینا، وہ دی ایک مثال پیش کرنا۔ جس گھر میں سود ہوئے اتنے برکت ہوندی، پکی گل ہے۔ تو جیڑا ملک ہی سارا سود تے پہ چلتا ہے، وہ برکت کی میں آ گئی۔ بھائی صاحب نہیں سمجھ آئی گل؟ سارا سسٹم جڑے دیر آتی آئی ہے، میں پڑ جانے کی لین جانے، سن سود دیو، سن سود دیو۔ جدو تسی ساری عمر سود لینا تے دینا ہے، تے ملک وچ ترقی کی میں آ سکتی ہے، تے برکت کی میں آ سکتی ہے؟ بھائی صاحب برکت تاں ہونی ہے جدو تساں حلال کھانا شروع کرنا ہے، سود نو ملک وچوں باہر کڈ دیو، اللہ دے فضل نال برکتاں آپے آ جان۔ اجے یہی جس دانشور نو سمجھ نہیں آئی، ہو سکا کی سمجھنا؟ توجہ ہے کہ نا؟ وہ بندے آدھے انگریز بھی تے سود لیندے نے، میں کہے پلید نو پلید رچ جاتا ہے، پاکاں نو پلید نہیں رچتا، گل سمجھیا کرو۔ پلید نو پلید رچ جاتا ہے، پاک تے پلید کٹھے نہیں نہ ہو سکتے۔ تسی مسلمان ہو، تسی پاک ہو، تسی ستھرے ہو۔ اچھا ہوں حافظ آباد لاہور کوئی دکان کھل جائے نا جتھے سور دا گوشت مکدا ہو، ساڈا پورا ملک بند ہو جائے۔ کی ہوا احتجاج ہو رہے ہیں یہ جی سور بیچن لگ پے، ساڈے ملک ہی سور کیوں آیا؟ میں کہتے یہ سور تو ایڈی نفرت کیوں جے؟ آخر اللہ قرآن نے فرمایا با حرام ہے۔ میں کہا اللہ قرآن نے سود بھی حرام قرار دیتا ہے، وہ دے نال ایڈا پیار کیوں پایا جی؟ یہ قرآن ہی تو اڈا معیار ہے، تے قرآن تے سود نو بھی حرام آکھیا ہے، تے سور نو بھی حرام آکھیا ہے۔ ایک تو ایڈی نفرت کر دیو، دوجے آستے تسی کشکول چاہی بد دیو، برابر نہ ہے سن دیو جا تیل پاویں تسی 600 دے کرا لو جی۔ عزیزو ساتھیو، میں سنگیاں مثال دیندہ رہنا، کسے پنڈ دے کھو ہوندے ہیں، پرانے دور وچ کھو ہوندے ہیں، پرانے دور وچ کھو ہوندے ہیں، کھو وچ کتا ڈگ پیا، بندے مولوی صاحب کول گئے، مولوی جی کتا کھو وچ ڈگ پیا، انہوں نے کہا اتنے ڈول پانی کڈ چھڈو، جیڑا وچ پانی کھو دے وہ کڈ چھڈو تو پانی پاک ہو جائے۔ اور نہ سارا پانی کڈیا تو مولوی صاحب کول آئے دھیان دین جی بھی بو آندی ہے، انہوں نے کہا کتا کڈیا ہے؟ آخر نہیں جی کتا تو وچے ہی نہیں سمجھ جائیے۔ میں کہا پانی سارا کٹ چھڑیا کتا وچے ہی ہے، انہوں نے کہا تو پھر پانی کڈن دا کی فائدہ ہے، پہلا کتا کھوئی چو کڈو۔ بھائی صاحب
جنی دیر تک سود کا کتا تواڈے ملک وچ تسی سارا پانی کڈدے تے آوندے رہو، انی دیر تک تواڈے ملک وچ برکت کیویں آ سکتی ہے؟ برکت تاں آئے گی جدوں سود تو دور ہو جاؤ۔ میں کوئی دانشور آدمی نہیں، میں اعداد و شمار تو واقف نہیں، میں شماریات دا علم نہیں رکھدا، میں اکانومی دے بارے نہیں جاندا، لیکن میں حضور دے دین دے بارے جاندا تھوڑا جہا، اور وہ کہ سود جس جگہ تے ہوئے اے برکت اڈا دیتا ہے۔ ساڑھے ملک اجتماعی بے برکتی ہے۔ منیر نیازی کیا تھی؟ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے، سفر آہستہ آہستہ، کدی ایدے پہ جاندے کدی ایدے پہ جاندے۔ وہ بھٹو صاحب بنے تھا نا وزیر اعظم، وہ کدی شملے جاندے ہیں تو کدی مری جاندے ہیں، مذاکرات پہ ہوندے ہیں نا، تو کسی شاعر آکھیا کدی شملے جانا ہے کدی مری جانا ہے، ایک ہی کری جانا ہے۔ وہ گل ہے کدی باہر جاندے نے کدی اندر آندے نے، تے جے پوچھو کیتا کی ہے تو کھڈی والے پولی یار اوتھے ہی نے، گل وچوں اوتھے ہی ہے، وہ گل مکی کوئی نہیں۔ بھائی صاحب وجہ کیا ہے؟ بھائی صاحب وجہ یہ ہے کہ ملک دا نظام مصطفیٰ کریم دے نظام دے مخالف ہے۔ حالانکہ قانون ایسی کہ پاکستان دا قانون قرآن و سنت دے تابع ہوئے گا، مگر تابع نہیں۔ سو میرے عزیزو، میرے ساتھیوں، میرے سجنوں، اس ملک نو نبی پاک سرکار دے پاک نظام دی ضرورت ہے، اس ملک نو کسے پاک بندے دی ضرورت ہے۔ ساتھیوں اور عزیزو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ حضور دے سارے غلاماں نو برکتاں عطا کرے اور سانو ادب والا غلام بنائے۔ عرض یہ ہے سجنوں، ادب سکھو،